الباب الثامن باب الاستقامة. استقامت کا بیان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اللہ تعالی نے فرمایا تو ثابت قدم رہ جیسا تجھ کو حکم ہوا. اور فرمایا تحقیق جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ تھا. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تم مانگو. مہمانی ہے اس ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ لوگ ہیں بہشت والے ہمیشہ رہیں گے بدلہ ہے ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. حضرت ابو عمرو بعد کے نزدیک ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلا دیں کہ اس کی بابت آپ کے علاوہ میں کسی سے سوال نہ کروں. آپ نے فرمایا تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس بات پر ثابت قدم رہو. روایت کیا اس کو مسلم نے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اعتدال کی راہ اختیار کرو اور سیدھے سیدھے رہو، اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے۔ مسلم۔